اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 238 یعنی 238 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو علم و ادب اور فلسفے میں بڑا نمایاں مقام رکھتی تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح ان کے بارے میں بھی یہی گلہ کر رہا ہوں کہ ان کے ہزاروں نہیں سینکڑوں شاگرد بھی رہے ہوں گے، اس کے باوجود کوئی ان کے علم و مرتبے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نفسا نفسی کا دور ہے اور سمجھ لیں مادیت کا دور ہے کہ گزرنے والے اہل علم کو یاد کرنا بھی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ آج جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، میرے بڑے محترم استاد، فلسفے کے بہت بڑے ماہر اور ادب کے بھی بڑے سمجھ لیے کہ لکھنے والے، تو وہ ہیں سید عطاء الرحیم، جو بعد میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر سید عطاء الرحیم کہلائے۔ مجھے یہ فیض حاصل ہے کہ میں نے ان سے کراچی میں کالج کے زمانے میں بھی فلسفے کی تعلیم حاصل کی، اور پھر میں جب سندھ یونیورسٹی چلا گیا ایم اے کرنے کے لیے، تو پھر وہاں بھی یہ استاد رہے میرے، اور بعد میں پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے، کیونکہ دوسرے جو تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا چکے تھے۔ وہ بھی بہت قابل استاد تھے، کبھی ان کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی نشست میں اپنے استاد سید عطاء الرحیم صاحب کا ذکر کروں گا۔ ان کا ایک بنیادی ہمارے ساتھ مطالبہ یہ تھا کہ فلسفہ پڑھو ضرور، لیکن فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں، گھوم جاتا ہے ذہن اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو بعض معاملات میں ہوتا بھی ہے کہ کوئی شخص اگر بہت گہرائی میں چلا گیا فلسفے کی، تو پھر اسے دنیا و مافیہ کا ہوش نہیں ہوتا۔ سید عطاء الرحیم صاحب کا ہمارے لیے ہمیشہ یہی سبق تھا کہ فلسفہ بہت پڑھو، جتنا پڑھ سکو، لیکن فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو۔ ان سے میں نے یہ بڑا سبق سیکھا۔ تو آج کی نشست ان کے نام، سید عطاء الرحیم صاحب۔ حق گوئی کی تلاش میں اور یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے فلسفہ شک سے شروع ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر ہر فلسفی شک اور یقین کے درمیان ہی اپنی تمام زندگی گزار دیتا ہے۔ انسانی فکر کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، ایک عامیانہ، ایک عالمانہ اور تیسری جو ہے وہ فلسفیانہ۔ کہا جاتا ہے کہ فلسفیانہ سطح کی گفتگو عالموں کے درمیان کی جائے تو کفر و الحاد اور گمراہی کے فتوے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی سروں سے گزر جاتی ہے وہ فلسفہ، لیکن عالم اگر فلسفی ہو تو وہ بہت قابل ہوگا پھر وہ۔ اسی طرح عالمانہ سطح کے موضوعات کو عوام کے سامنے بیان کیا جائے تو انتشار اور فساد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو بہت فرقے اور یہ سمجھ لیں کہ مسالک ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ علم کی سطح کی جو گفتگو ہے جو عالموں کو کرنی چاہیے، وہ عام لوگوں کی سطح تک لے آتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے ان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ میرے استاد مکرم سید عطاء الرحیم صاحب ایک عام طالب علم کی حیثیت سے علم کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے پہلے عالم اور پھر فلسفی بنے، تو دنیا و آخرت کے بارے میں ان کے تمام شکوک و شبہات اسلامی تعلیمات کے عین مطابق پختہ ایمان اور یقین میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے راسخ عقیدے کے مسلمان تھے۔ فلسفیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، گمراہ ہو جاتے ہیں، دیری ہو جاتے ہیں،
بہرحال وہ اس سے بالکل الگ ہوئے۔ اس بنا پر پوری ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات نیم حکیم اور نیم ملا جیسے سطحی، جذباتی اور فہم و فکر ہی سے خالی نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے برسوں کا تجسس، تحقیق اور تلاش حق کی جدوجہد شامل تھی۔ 1929 میں پیدا ہونے والے سید عطاء الرحیم پہلے کراچی یونیورسٹی اور پھر مشیگن یونیورسٹی امریکہ سے فلسفے میں ایم اے کر چکے تھے، اور اس کے بعد انگلستان کی بل یونیورسٹی میں اپنی پی ایچ ڈی کا جو مقالہ پیش کیا، اس کا اختتام ان سطور پر ہوتا ہے: بالآخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی حیات بعد الموت کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس دنیا میں اب بھی زندہ ہے کیونکہ ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور اس کے کاموں اور کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوم، اگر موت کے بعد کوئی زندگی ہے اور انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس صورت میں اس کی شخصیت از سر نو تشکیل پائے گی، اور دنیاوی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب ہونے کے بعد اسے منصفانہ طور پر جزا یا سزا سے نوازا جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ پورا اسلامی عقیدے کے مطابق ہمارے ان فلسفی استاد نے یہ گفتگو فرمائی اپنے بلکہ مقالے میں، پی ایچ ڈی کے مقالے کے آخر میں یہ سب کچھ لکھا انہوں نے۔ اب آتے ہیں ہم ان کی دوسری باتوں کی طرف۔ ڈاکٹر سید عطاء الرحیم 5 روز تک بے ہوش رہنے کے بعد جمعہ 19 جنوری کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سن 2007 کی بات ہے، میں نے اگلے صفحے سے وہ تاریخ لی ہے۔ بستر مرگ پر اور موت کے بعد ان کے چہرے پر جو سکون و اطمینان، شگفتگی اور تازگی تھی، وہ ان کے ساری عمر کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی عکاس تھی۔ ان کی زندگی میں میں نے کبھی اخلاقی جھول نہیں پایا۔ وہ سچ کی تلاش میں پوری زندگی علم کے راستے پر گامزن رہے، لیکن روایتی فلسفیوں کی طرح کبھی حواس باختہ اور قنوطی نظر نہیں آئے۔ لبوں پر مسکراہٹ اور ملنے جلنے والے ہر چھوٹے بڑے کے لیے محبت کے جذبات نے انہیں تمام عمر تر و تازہ رکھا، جس کی جھلک ان کے آخری دیدار میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں چونکہ شریک ہوا تھا ان کے جنازے میں، تو بہت سے لوگوں کے بارے میں یقین کیجئے کہ جنازے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر نور ہے، تازگی ہے، شگفتگی ہے یا پژمردگی ہے۔ بہرحال وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فلسفہ ضرور پڑھو لیکن فلسفی نظر آنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کی اپنی زندگی اور تحریروں میں ہمیشہ کھلتے پھولوں جیسی تازگی، خوبصورتی اور خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ کم و بیش 45 برسوں پر محیط ڈاکٹر سید عطاء الرحیم سے اپنے تعلقات کے واقعات کو ایک مضمون میں سمیٹنا میرے لیے یوں بھی نہایت دشوار ہے کہ میں اب تک ان کی جدائی کے صدمے سے بحال نہیں ہو سکا ہوں۔ یہ جس وقت میں نے تحریر لکھی تھی 2007 میں، اس وقت کے تاثرات ہیں۔ 1962 میں جب میں اسلامیہ کالج کے بی اے سال دوم کا طالب علم تھا تو وہ ہمیں فلسفہ پڑھاتے اور اخلاق سکھاتے تھے۔ یہ شاید میری ان سے علمی وابستگی کا اعزاز تھا کہ اگلے سال میں نے سندھ یونیورسٹی کے شعبۂ فلسفے میں داخلہ لیا تو ڈاکٹر عطاء الرحیم کا بھی وہاں بطور پروفیسر اور صدر شعبۂ فلسفہ تقرر ہو گیا۔ میں 1965 میں ایم اے کر کے واپس کراچی آیا تو ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے، لیکن مجھ پر ڈاکٹر صاحب کی شفقت، محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر خود ہی خط لکھ کر مجھے اپنے
اپنی کراچی آمد اور مصروفیات سے باخبر رکھتے تھے۔ کراچی آنے کی ہمیشہ مجھے اطلاع دیتے تھے اور پھر میں ان سے جا کر ملتا تھا۔ میں بھی حسب موقع ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیض و نیاز حاصل کرتا رہا۔ 1962 میں میرا کالم دوراہے پر شائع ہونے لگا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مختلف مسائل پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا تحریری صورت میں اظہار فرماتے۔ ساتھ ہی یہ تاکید تھی کہ ان خیالات کو ان کے نام سے نہیں بلکہ تماشائی کے نام سے اپنے کالم میں استعمال کروں۔ اور میرے کالموں میں جہاں جہاں تماشائی کا تذکرہ ہے وہ دراصل ڈاکٹر سید عطاء الرحیم کی تحریریں ہیں۔ پروفیسر عطاء الرحیم صاحب نے فلسفہ، نفسیات، اخلاقیات اور عمرانیات پر 4 ضخیم کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ 1966 میں ہم نے کورنگی کی ایک تقریب میں کلیدی خطاب کے لیے انہیں بلایا تو ڈاکٹر سید عطاء الرحیم نے علم و اخلاق کے موضوع پر اتنی عمدہ تقریر کی کہ کورنگی کے پرانے رفقا انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ بعد میں جب بھی ان کا تذکرہ آتا تو ان کو یاد کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کی خبر سے ان سب کو یقیناً صدمہ ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ کراچی کے ایک بڑے ہوٹل میں بھی وہ ہمدرد کے تحت ایک پروگرام کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ صدر محفل پروفیسر کرار حسین مرحوم تھے۔ پروفیسر کرار حسین صاحب کے بارے میں بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت صاحب علم و فضل اور نہایت شفیق اور شگفتہ بیان انسان تھے۔ بہت ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں دنیا میں۔ میرے اور ڈاکٹر سید عطاء الرحیم کے خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ فون پر تو میں اکثر ان کے علم و فضل اور دعاؤں سے مستفید ہوتا رہتا تھا۔ فون پر میرا ہمیشہ ان سے رابطہ رہا۔ دسمبر کی 25 تاریخ کو، اور یہ سن ہے 2006 کو، میں نے بے اختیار ان سے ملنے کے لیے چلا گیا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر بتایا کہ اگلے روز ان کے صاحبزادے الطاف امریکہ سے آ رہے ہیں اور ان کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اپنے بعض خاندانی باتیں بھی مجھ سے وہ بہت بڑی بے تکلفی کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ رشتہ ہم تلاش کر رہے ہیں۔ نئے سال اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بار پھر فون ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ الطاف کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور توقع ہے کہ شادی حال ملنے پر 16 جنوری کو نکاح ہو جائے گا، جس کے بعد 18 جنوری کو وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ اس دوران ویزا، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کی تیاری کے بعد وہ اگست میں پھر آئیں گے اور رخصتی کے بعد اپنی دلہن کو ساتھ لے جائیں گے۔ 13 جنوری کو انہوں نے مجھے پھر فون کیا۔ اس وقت میں گھر پر نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری اہلیہ کو اطلاع دی کہ پرسوں بروز پیر الطاف کا نکاح فلاں ہال میں ہوگا، آپ سب لوگ ضرور شریک ہوں۔ بیگم کو ہال کا نام یاد نہیں رہا تو اگلے دن میں نے ان کے چھوٹے بیٹے عمران کے موبائل پر فون کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عمران نے تقریباً روتے ہوئے بتایا کہ ابو کی حالت بہت نازک ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ میں بھاگم بھاگ نعت ناظمات کے اسپتال پہنچا تو وہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ICU میں بے ہوش لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی سانس اور دل کی حرکت مشینوں کے ذریعے بحال کی ہوئی تھی۔ منگل 16 جنوری کو اسپتال میں اپنی اہلیہ کے ایک عزیز ڈاکٹر مجاہد حمیل سے مل کر ڈاکٹر عطاء الرحیم کی کیفیت دریافت کی۔ وہ اہلیہ کے قریبی عزیز تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا دماغ آکسیجن کی کمی کے باعث بالکل بے جان ہو چکا ہے، یعنی دماغ میں آکسیجن نہیں ہے اور پہنچ بھی نہیں رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ان کے بیٹے کو کل ہی پوری تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر سید عطاء الرحیم کو اسپتال میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کے اہل خانہ کوئی فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ قصہ مختصر، جمعہ 19 جنوری کو عمران نے بڑی گلوگیر آواز میں فون پر مجھ سے کہا کہ انکل آپ کے اسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر پہنچ جائیں۔ مطلب واضح تھا کہ اپنے شاگردوں کو علم اور حیات کا درس دینے والے نہایت شفیق استاد خود اچانک حیات فانی سے منہ موڑ کر ابدی زندگی کی جانب کوچ کر گئے۔ اپنے بڑے بیٹے الطاف کے نکاح سے ایک دن پہلے گھر والوں اور رشتہ داروں کے درمیان خوش و خرم ان کے یکلخت بے ہوش ہو جانے اور پھر ہوش میں نہ آنے کو مصلحت خداوندی کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ در اللہ کا نظام ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت کس کو بلانا ہے اور کس وقت کس کے گھر میں خوشیاں سمیٹنی ہے، بھیجنی ہے اور کہاں سے خوشیاں لینی ہیں۔ یہ سب اس کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ 45 سال تک مجھ سے بے انتہا محبت اور ہر قدم پر میری رہنمائی کرنے والے استاد کا یوں بچھڑ جانا میرے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ میں اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کو پرسے کا مستحق نہیں سمجھتا۔ اس وقت واقعی میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ ان کے بچوں سے زیادہ شاید مجھے صدمہ ہوا۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کے ناقابل فراموش سانحوں میں سے ایک تھا اور جس کو بہرحال برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے۔ جہاں تک ایسی شخصیات کا تعلق ہے، یہ بہت عرصے میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ سچی بات ہے کہ علم اور اخلاق کا مجسمہ تھے سید عطاء الرحیم صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ہم صبر عطا فرمائے اور ان کی کمی سے ہمیں برداشت کرنے کی توفیق دے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں یہ عرض کر دوں میں کہ میرا تعلق چونکہ تعلیم سے اور ادب سے، صحافت سے، کئی شعبوں سے رہا ہے، تو میرے ان تذکروں میں جو میری یادیں باقی ہے نامی کتاب میں ہیں، تو ان میں سب طرح کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ آپ کو ملیں گے اور ہر جگہ آپ کو کوئی نیا پہلو، کوئی نیا سبق ضرور ملے گا۔ باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ میرے اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو اپنے طریقے سے اس کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔